دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں. یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کی بات رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا نہیں. جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے،
جنت کے الٹے ہاتھ پہ اٹھتے درخت دے، جنت کی کھیت ہے. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا. جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جامع ہو اور دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے. یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر سے تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ، ختم ہو. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع. تو اسی طرح خشوع ہو، یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیے. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کا، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ، جیسے عثمان بن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مان لا کے دیا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے
آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمتیں عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ جیسے پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہہ کو اللہ کو جو خام خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے، اللہ نمک چاہیے نہیں۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تامنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب دیکھا ہے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یہ اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے انسانوں کے رب اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے،
اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھا آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل داء یؤذیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہمیں بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا معیش ملا تھا کہ، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی تو حاجت کو پوری کرانے کا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتایا تھا، اس میں نہیں ہے لیکن بتایا تو ادب کیا ہے، ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ سے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا۔ آپ نے پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا، پھر دعا کی۔ آپ نے دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی صرف فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت ہے رسول اللہ جو پڑھ ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ، پھر کہیے اپنی دعا سلام، ایسی دعا کی، اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے، اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو اس دین کے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو کھل کر، اس میں بھی اگر آپ جلبازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی، کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دیتی، ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کے معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اچھی دعا کیجیے، ورنہ کبھی کبھار ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درجے تو بد دعائیں رہتی، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا، بس مانگ رہے یہی چھوڑو، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں تو آپ نے ضد ایسے، آپ بہتر انداز سے اللہ سے، اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود اور عزت کا پھر اللہ کے رکھنا، اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں تو دور کر دے، اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگے، یہ بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگے، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا، اللہ کو اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا، اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے، پکے الفاظ، سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ، اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو پکا الفاظ، کچے الفاظ میں ادا کیجیے، ایسے الفاظ میں جو ڈاماڈول والے ہوں، تو اللہ کے اوپر رسول اللہ تو حاکم تھوڑی جو طے کرے گا، تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو برا ہے تو دور کر دے، دعائیں پکے الفاظ میں کرو، یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت، پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، ایک دم بہترین پکے الفاظ، کچے الفاظ، ٹھیک؟ تو یہ بھی دعاؤں کی بہرحال سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے، اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ
उनमें से कुछ अमल जरूर रखूंगा, और जो अमल मैंने खास खास चुने हैं ये वो अमल है जो करने में कोई बहुत मुहाल नहीं, मतलब बहुत खतरनाक वाले अमल नहीं रख रहा हूँ कि फरिश्ते फलां के लिए आ जाएंगे। ये वो अमल है बहुत छोटे हैं। छोटे से मुराद हमारी मशक्कत के एतबार से अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े, इसलिए तो फरिश्ते उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मशक्कत और तकलीफ के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के बाद बहुत दर्जा रखते हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कम मशक्कत वाले अमाल पे भी फरिश्तों को नाजिल कर देता है। तो मैंने चुन के चुन अमाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन यकीनन ये पूरे अमाल नहीं है। उन अमालों में से कुछ अमाल है जिन अमल के करने से, जिन अमलों के और नेक अमल के करने से फरिश्ते उतरते हैं, गवाह बनते हैं, देखते हैं, जो कि बरकत का, रहमत का, अल्लाह की रजा का और इंशाअल्लाह अजीज सिफारिश का जरिया भी बनेंगे रोज़े क़यामत। ठीक है, बरकत आएंगी, रहमत आएंगी, सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आइए कुछ अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाअल्लाह जिस फरिश्ते नाजिल होते, वो है कि बावजू से फरिश्ते नाजिल। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है। बहुत मशक्कत का काम नहीं, सिवाय इस वक्त अगर पानी ना हो तो, वरना कोई मशक्कत का काम नहीं। इंसान ने वजू किया, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज्यादा हो तो, और गर्म पानी भी अगर सर्दी ज्यादा हो तो मशक्कत कम होती है। लेकिन हो सकता है कभी मशक्कत हो या पानी ना मिले, तो इंसान अगर वजू करके सोता है और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक ये उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं, क्योंकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते। बात याद रखिए, ये बात भी भरा याद रखिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं। जिनसे रब राजी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राजी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स सोता है, फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल-जामी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकीज़गी अमाल के एतबार से, सोच और विचार के एतबार से भी इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकीज़गी बड़ी अहम चीज है। और जब मैं पाकीज़गी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकीज़गी की बात नहीं हो रही, पाकीज़गी अपने जिस्म की, पाकीज़गी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकीज़गी हमारे मोहल्लों की, पाकीज़गी जो हमारे शहरों की, और पाकीज़गी हमारे मुल्कों की। जाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज साफ सुथराई का हुक्म देता है और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है। मैं आपको क्या बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते हैं तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदी हो हाथ धो चुके, अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है। हमारे दिन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वजू के अलावा, गुस्ल के अलावा खाने से पहले हाथ धोते और सफाई पाकीज़गी का तो ये मामला है। तो इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता करे। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जो इंसान वजू के साथ, तहारत के साथ सोए तो उसके लिए एक फरिश्ता रात भर से बसर करता है। जब भी वो शख्स रात की किसी वक्त करवट लेता है, इधर से उधर या इधर से उधर होता है, तो फरिश्ता कहता है अल्लाह अपने बंदे को इसको माफ फरमा दे, यकीनन ये वजू करके सोया था। सुभान अल्लाह, वजू करके सोया, रात में करवट ले रहा है, आराम उसको मिल रहा है, एक फरिश्ता तैनात है, रात भर देख रहा है। जब भी उसने करवट बदली वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसको बख्श दे, वजह ये वजू करके सोया था, तेरा पाकीज़ा बंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वजू करके। और ये वजू करके सोना याद रखिए उस हालत में भी है कि अगर आपको गुस्ल ना भी हो तो, इसलिए कि वजू एक मुस्तक़िल इबादत है, गुस्ल होना नहीं होना एक दूसरी चीज है। हालांकि गुस्ल अगर ना हो तो वजू से आप इबादत नहीं कर सकते, लेकिन वजू खुद इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते, जुनूबी होते, लेकिन आप जो अपने बीवियों से मिलते तो सोने से पहले आपने फरमाया अगर गुस्ल ना कर सके तो वजू कर लिया करो, इसलिए कि जुनूबी मतलब जो आदमी जनाबत की हालत में होता, बीवी हम बिस्तरी किया हुआ होता है, फरिश्ते उससे दूर भागते हैं, लेकिन वजू करने से नजदीक आ जाते हैं। तो वजू करके आपसे, वजू मुस्तकिल इबादत है, तो वजू का मामूल रखिए।
वजू से सोया कीजिए, गुस्ल हो ना हो, औरतें नापाकी कर लेकिन वजू करके सोए। हदीस में वजू करने वाले की फजीलत है। इंसान जनाबत की हालत में वजू करके सोए, इसलिए कि वजू करने वाले की करवट करवट पर फरिश्ता खड़ा है, इंतजार कर रहा है, करवट भी वो दुआ कर रहा है। फायदा तो हमारा हम नहीं ले रहे हैं और एक फरिश्ता हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। तो ये मखलूक अल्लाह की बड़ी पाकीज़ा मखलूक है। अगर ये दुआ करते हैं तो ये अमल कोई मामूली अल्लाह के नज़दीक बड़ा अहम अमल है। वजू का आदत बना लीजिए, दिन हो रात हो, वजू टूटे कि दूसरा वजू कर ले, वजू टूटे कि दूसरा वजू, एक आदत बना लीजिए ताकि इंशाअल्लाह इस मौत भी आया तो वजू की हालत में चले जाते हैं। तो बड़ी अहम चीज़ याद रखिए। तो वजू का मामला रखिए। और उन लोगों के लिए इसमें बहुत बदबख्ती की अलामत है जो तहरात से दिन में भी रहते तो रात में क्या वजू करके सोते। बदबख्ती है ना, जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते थोड़ी आएंगे, शयातीन साथ रहेंगे इनके, तो है ना। तो बहरहाल इतनी बड़ी फजीलत वजू की आती है। दूसरा वो काम जिसके करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं करते हैं। और जाहिर से फरिश्तों का उतरना ये बहुत सारे मानों में लिया जा सकता है। दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, बरकतें लाते हैं, नुसरत और मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे माने हो सकते हैं इसके उनके उतरने के। कई चीजें ये कर सकते हैं अगर ये उतरते हैं तो यहाँ दूसरी चीज, जिस चीज के करने से हदीस में आता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस चीज में से एक चीज है अहले जिक्र की मजालिस। ऐसे लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उन मजालिस को भी फरिश्ते घेर लेते हैं। मतलब उनके लिए नाजिल होते, उतरते हैं, ना सिर्फ उतरते हैं बल्कि घेर लेते हैं। आइए थोड़ा सा हदीस को, जो कि बुखारी की रिवायत है, मैं हदीस के पूरे अल्फाज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या फायदे अल्लाह के जिक्र मजलिस के। और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी ऐसी मजलिसों पर जो अल्लाह के जिक्र से शुरू और खत्म नहीं होती है। तो आइए सुनिए, बुखारी की रिवायत आपसे फरमाते, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र करने वाली मजलिसों को, मजलिस मतलब कुछ लोग बैठे और अल्लाह के जिक्र से हर बार मुराद नहीं क्या बैठ के सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहे, बल्कि इसका माना ये जहां भी अल्लाह का जिक्र होता है बात। तो आप फरमाते जिक्र वालों को तलाश करते हुए जो है रास्तों में घूमते फिरते रहते हैं। जब वो किसी ऐसी जमात को, ऐसी मजलिस को पाते हैं जो अल्लाह का जिक्र में मसरूफ होती है, तो वो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, आ जाओ, जो काम के लिए आए थे यहाँ हो रहा है। मतलब फरिश्ते अपनी पेट्रोलिंग पे निकले हुए घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं लोग। जैसे उनको अपने टारगेट ऑडियंस मिल गया, फौरन कहा चलो सब आ जाओ, इधर एक काम हो रहा है जिसके लिए हम घूम रहे थे। पुकारते और कहते हैं कि इधर आओ, यहाँ तुम्हारी हाजत, जो चीज के लिए निकले हैं, तलब की चीजें, वो यहाँ है। वो अहले मजलिस को आसमानी दुनिया तक अपने परों से ढाप लेते हैं और इतने जमा होते हैं, इतने जमा होते हैं क्योंकि उनको पर होते हैं, और एक पर एक तहबते पहले आसमान तक चली जाती है उनकी जो है तादाद। इतना घेरते हैं उस मजलिस को कि यहाँ जहाँ जिक्र हो रहा है वहां से लेकर फर्स्ट स्काई तक, पहले आसमान तक, बोले मजलिस को अपने परों से ढाक लेते हैं। जब वहां से फारिग होकर जो है अल्लाह के पास जाते, मजलिस खत्म हो गई, वो अल्लाह के पास चले गए अपना काम करके, क्योंकि उनका काम यही होता है सिर्फ जिक्र वालों की मजलिसों को नोट करे और चले जाए। तो वो जो है इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि उसको सब पता होता है, अल्लाह फिर भी उनसे सवाल करता है, हालांकि अल्लाह को हाजत नहीं, उसे पता है कि क्या हुआ था, सवाल करता है और जो है पूछता है। अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहमीद और तमजीद बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी, पाकीज़गी, बड़ाई बयान कर रहे थे वो लोग। फिर अल्लाह ताला इनसे पूछता है, क्या इन्होंने मुझे देखा है? क्या वो लोग जो मेरे बारे में इतना कुछ कर रहे थे, क्या मुझे देखा है? फरिश्ते कहते, अल्लाह की कसम, उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह तेरी कसम, तुझे देखा नहीं उन्होंने, देखा फिर भी करते हैं देखा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो मुझे देख ले तो इनका क्या हाल होगा? फिर जब बगैर देखे वो ये सब कर रहे थे अपनी मजलिसों में, तो फरिश्तों अगर मुझे देख ले तो क्या होगा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, फरमाते हैं, फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो तुझे देख ले तो तेरी इससे भी ज्यादा इबादत करने लगेंगे। अगर देख ले, जब नहीं देखा तो इतनी कर रहे थे, अल्लाह अगर देख ले तो बहुत करेंगे। आगे ये होता है, इससे भी ज्यादा तेरी बुजुर्गी जो है और इसकी जो बड़ाई बयान करेंगे, पाकीज़गी बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला सवाल करता है, वो क्या मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, उनका सवाल क्या था, जो चीज मांग रहे थे? फरिश्ते फरमाते, जवाब देते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। इंसान जाहिर सी बात है दुनिया में कोई अमल क्यों करता है? जन्नत का मुतलाशी तलबगार होता है। तो वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी तो मांग रहे थे मुझसे? तो फरिश्ते कहते, अल्लाह तेरी कसम, उन्होंने जन्नत देखी नहीं है। अल्लाह फरमाते, अगर देख ले तो वो कहते हैं, अगर वो जन्नत देख ले तो क्या ही हाल होगा उनका, मतलब और बढ़ चढ़ के करेंगे। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि ये मिलेगा, 10वीं पास हो जाओ तो गाड़ी दिलाएंगे, गाड़ी आएंगे हाथ में, तो खुशी की लहर दौड़ उठती। तो अल्लाह पूछता है, क्या जन्नत देखी है क्या उन्होंने? तो वो फरिश्ते कहते, अल्लाह तेरी कसम, जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह पूछता है, अगर देख ले तो क्या हाल होगा उन लोगों का? तो वो जो है इसे अगर देख ले तो इसके लिए हिर्स तलब और शदीद हो जाएंगे। अल्लाह अगर तू दिखा दे तो बहुत शिद्दत से वो अमाल करेंगे जिस अमाल की वजह से तू जन्नत देता।
بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مان تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کئی زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے. تو جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے, جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے, گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے, دوڑیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا. اب تم نے یہ سب کہہ دیا, رپورٹ دے دی, تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا, مغفرت کر. قاسم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے, فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے کہتا ہے, ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے, سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس. حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے, جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے, مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے, ان کی نیت بھی نہیں تھی, ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے اس کے لیے سفر کرے, بس ایسے گزر رہے تھے. کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے, آئے مجلس میں بیٹھے, کچھ باتیں مجلس میں سن لی, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے, ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا, بس یوں بیٹھ کر چلا گیا اور تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس, اس کا ذکر, اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے, جس میں ایک انسان نہیں چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا. نیک لوگوں کی صحبت معمولی نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز